السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ طلباء کے 43ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دی گئی رعایتوں کو مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اور قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والی تیسری اسٹریٹجک بات چیت کے اختتام پر جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں واشنگٹن نے امن کو مستحکم کرنے میں قطر کی ثالثی اور قطری قیادت کی تعریف کی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو طلباء کے 43ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی منعقد کر رہی ہے۔ اس تقریب کے اگلے دن 13 اکتوبر کو صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کی سرپرستی میں طالبات کی گریجویشن سیرمنی کا انعقاد کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب یوشی ہیدی سوجا کو جاپان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور جاپان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آسٹریا کے وزیر داخلہ جناب کارل نیہمر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات بالخصوص سیکیورٹی کے شعبوں سے ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا جس کے آغاز میں وزارتی کونسل نے دوحہ کی میزبانی میں جاری افغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ یہ مذاکرات صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ وزارتی کونسل نے حال میں ختم ہونے والی قطر امریکہ اسٹریٹجک بات چیت کے نتائج کا بھی خیر مقدم کیا۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں متاثر ہونے والے پرائیویٹ سیکٹر کو مالی اور اقتصادی مدد فراہم کرنے کے لیے 75 ارب ریال کے پیکج کے ضمن میں امیری ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سپلائز کی کسٹم ڈیوٹی کو مزید 3 ماہ تک معاف کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹیلٹی، ٹورزم، ریٹیل سیکٹر، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور تجارتی کمپلیکسز کے بجلی پانی کے چارجز کو بھی مزید 3 ماہ کے لیے معاف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قطر ترقیاتی بینک QDP کے ذریعے متعارف کروائے گئے قومی گارنٹی پروگرام ضمان کی لمٹ کو بھی 3 ارب ریال سے بڑھا کر 5 ارب ریال کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کو تفصیلی اور اسٹریٹجک منصوبہ پیش کرنے کی ہدایات کے ضمن میں وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے اپنی وزارت کا تفصیلی منصوبہ پیش کیا۔ بعد ازاں کابینہ نے سائبر سیکیورٹی کے متعلق قومی ایجنسی اور ڈیفنس اسٹڈیز کے لیے جوان بن جاسم اکیڈمی کے قیام کے لیے امیری فیصلے کے مسودے کو منظوری دی۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर बराए यूरोपी उमूर जनाब जॉन एफ लोद्रियां की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और लीबिया और लुबनान के ताज़ा तरीन हालात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक बातचीत का तीसरा सेशन रवा माह की 14 और 15 तारीख को अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हुआ। इफ्तिताही इजलास की सदारत मुश्तरका तौर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने की। इजलास के दौरान अमरीका ने अमन के इस्तेहकाम के लिए कतर की सालिसी की कोशिशों और उसकी इंसानी खिदमात की तारीफ की। दोनों वफूद ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और मुश्तरका बयान में बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। कतर की वजारत सेहत ने कल 16 सितंबर को मुल्क में कोविड-19 के 235 नए केसेस दर्ज करने का ऐलान किया, जिनमें 223 अफराद मकामी हैं, जबकि बाकी अफराद हाल में बैरून मुल्क सफर से लौटे हैं और हेल्थ क्वारंटीन में हैं। वजारती बयान में कहा गया है कि इस दौरान कोविड-19 के मजीद 256 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,19,400 हो गई है। इन उम्मीद अफजा आदाद-ओ-शुमार के साथ आज 17 सितंबर को हेल्थ सेक्टर मरीजों की सलामती का आलमी दिन मना रहा है। वाज़ेह है कि कतर में ये पूरा हफ्ता मरीजों की सलामती के हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। दरियासना वजारत सेहत के आला अहलकारों ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि सोसाइटी के तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर पर कारबंद रहें और जिंदगी के मुकम्मल तौर पर मामूल पर लौटने के बाद भी फेस मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें। वबाई अमराज के सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने जोर देकर कहा कि वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि इन हिदायत की पाबंदी की जाए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। हमद जनरल अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि अगर लुआब के जरिए छोटे बच्चों का किया जाने वाला कोविड टेस्ट बिल्कुल दुरुस्त निकला तो फिर सोसाइटी के तमाम तबकों के लिए टेस्ट का यही तरीका अपना लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फिलहाल स्कूली तलबा के कोविड-19 टेस्ट के लिए सिर्फ मुंह का थूक या लुआब सैंपल के तौर पर लिया जा रहा है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 9,36,000 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,96,00,000 से ज्यादा हो गई है। मुतासिरीन की तादाद के एतबार से अमरीका बदस्तूर सर फहरिस्त है, जिसके बाद ब्राजील और फिर भारत है, जहां मरीजों की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो गई है। यूएई और बहरीन इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे पर दस्तखत के बाद ताहाल इस इक़दाम को जायज ठहराने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, जिसकी फ़लस्तीनियों ने शदीद मज़म्मत की है और उनका कहना है कि ये मसला फ़लस्तीन की पीठ में लगाया गया नया ज़ख्म है। इस मुआहदे पर दस्तखत करने के चंद घंटे बाद ही इसराइली फौज ने गज़ा पट्टी के कई मकामात पर बमबारी की। दरियासना फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि इस तरह के मुआहिदों से खित्ते में अमन कायम नहीं होगा और वो इन मुआहिदों की गलतियों से निमटने पर काम करेगी। एक तरफ जहां बहरीन और अमारात ने फ़लस्तीनियों के हुकूक को पसे पुश डालते हुए इसराइल के साथ मुआहिदा किया है, वहीं दूसरी तरफ कतर मसले फ़लस्तीन के मुनसिफाना और जामे हल का पाबंद है, जिसकी बुनियाद अरब मुल्कों की अमन पहल और 2 रियासती हल पर हो।
لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے سربراہ جناب فائز السراج نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ اکتوبر کے اختتام سے پہلے اقتدار کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سیاسی کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد مجلس عاملہ کی تشکیل نو کو مکمل کرے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ لیبیا کی اسی وفاقی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک متفقہ قرارداد میں تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا پر ہتھیاروں کی پابندی پر عمل درآمد کریں۔ سیکیورٹی کونسل نے ملک میں فائر بندی کرنے اور کرائے کے جنگجوؤں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن کی ذمہ داریوں کی تجدید کی یا ان کا رینیول کیا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں کشیدگی کو کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے جرمن چانسلر محترمہ انجیلا مرکل کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ خطے کے اختلافات کا بات چیت کے ذریعے ہی حل نکلے گا۔ انہوں نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ اس کشیدگی کے ساتھ متوازن انداز میں ڈیل کریں۔ اور سوڈان میں سیکیورٹی اداروں نے 40 افراد پر مشتمل ایک دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا ہے، جس کے پاس سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ خیز مواد اتنا زیادہ ہے کہ پورے دارالحکومت الخرطوم کی تباہی کے لیے کافی تھا۔ اس مواد میں وہ خطرناک مادہ بھی شامل ہے جس کی وجہ سے گزشتہ ماہ بیروت پورٹ میں شدید دھماکہ ہوا تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی آئندہ ماہ طلباء کی 43ویں بیچ کی گریجویشن سیریمنی کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دی گئی رعایتوں کو مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والی تیسری اسٹریٹجک بات چیت کے اختتام پر جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں واشنگٹن نے امن کو مستحکم کرنے میں قطر کی ثالثی کی کوششوں اور قطر کی انسانی خدمات اور قطری قیادت کی تعریف کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان